حسین قاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات اما بعد وقد قال تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان صلوات مورت والوں اگر اس سے بھی ایسا سلوات پڑھ سکتے ہیں تو وہ سنا دیجئے پاک رب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے میرے مالک میرے خالق میرے رازق رزاق ہے میرا جو سامعین میں سے ہے بانین میں سے ہے حاضرین میں سے ہے جو مومن و مومنات یہاں ممبر پر موجود ہیں نزاکت شاہ جی حبیب شاہ جی یہ باقی جتنے بھی بانین جو موجود ہیں میرے خالق میرے مالک وہ تو خود بھی دعاؤں سے اتنا واقف نہیں ہے جتنا تو واقف ہے ان کے نیک دینی و جنابی حاجات کو مستجاب فرما ان کا گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو بزرگ موجود ہیں میرے مالک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ جو دنیا سے جا چکے ہیں علماء حق دنیا سے جا چکے ہیں مومن و مومنات جو دنیا سے جا چکے ہیں میرے مالک ہم نہیں جانتے کہ ان کے ذمہ گناہ کتنے ہیں لیکن اتنا جانتے ہیں کہ تیری رحمت ان کے گناہوں سے زیادہ ہے اپنی رحمت کے مطابق ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما محترم سامعین وقت کے دامن میں گنجائش نہیں اور جتنا وقت دیا گیا ہے صاحب ممبر اپنے وقت میں ہی ممبر پر اچھا لگتا ہے وقت سے زیادہ ہو جائے تب بھی اچھا نہیں لگتا وقت سے پہلے آ جائے تب بھی اچھا نہیں لگتا اور ویسے بھی ممبر پر حاضری دینے آیا ہوں قبضہ کرنے تو آیا نہیں تو جو وقت دیا گیا اسی میں حاضری دوں گا اور پھر ممبر بھائی کے حوالے کر دوں گا لیکن توجہ چاہوں گا مجھے معلوم ہے آپ تھک چکے ہوں گے بیٹھنے کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے سفر کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے چل کر آئے ہوئے ہیں کافی دور دور سے لیکن یاد رکھیے گا یہ جتنی کی جتنی تھکاوٹیں ہوتی ہیں یہ جسموں کو ہوا کرتی ہیں عقیدوں کو نہیں ہوا کرتی اپنے عقیدوں کو ذرا بیدار رکھیے گا اور میرے الفاظ کے ساتھ پرواز دیجیے گا کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں اور اس کے بعد دیکھوں گا کتنی دیر مجھے پڑھنا ہے اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان میرے بندے دیکھ تو صحیح میں کتنا رحمان ہوں کہ پہلے کسی کو علم قرآن دیا بعد میں انسان کو خلق کیا نہیں جہاں تک ابھی بھی میری آواز نہیں پہنچی یا سمجھ نہیں آئی ان کے لیے میں بیان کو ذرا اور تفصیلیں بتا دیتا ہوں حبیب شاہ جی نزاکت شاہ جی میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بڑھا دیتے ہیں شیعہ علی کو بڑھا دیتے ہیں بھئی ہمارا قصور تو ہے نہیں جی آدم سے بڑھا دیا نوح سے بڑھا دیا دیکھیں ابراہیم سے بڑھا دیا نہیں خدا کی قسم ہم نے بڑھایا نہیں ہے قرآن کا بھی کھول کے تو پڑھ سمجھ کے تو پڑھ صرف قرآن کافی کہنے سے کام نہیں چلتا قرآن ان پڑھوں کے لیے نہیں آیا یہ پڑھے لکھوں کے لیے آیا ہے قرآن مسلمانوں کے لیے آیا ہے سمجھنے والوں کے لیے آیا ہے یہ جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا قرآن سمجھ کے پڑھ قرآن میں اللہ خود کہہ رہا ہے نا الرحمن علم القرآن خلق الانسان دیکھ تو صحیح میں کتنا رحمان ہوں کسی کو پہلے علم قرآن دیا بعد میں خلق انسانی کیا اس کا مطلب یہ ہوا جسے اللہ علم قرآن دے رہا تھا ابھی آدم خلق ہوا نہیں علم قرآن پہلے دیا نوح آیا نہیں علم قرآن پہلے دیا ابراہیم آیا نہیں علم قرآن پہلے دیا عیسیٰ آیا نہیں علم قرآن پہلے دیا تو کہتا ہے بڑھا دیا اللہ سے پوچھ تو صحیح ان سے پہلے کس کو خلق کیا جس کو علم قرآن دے دیا توجہ ہے کہ بھئی لگتا نعرے لگانے کا رواج ختم ہو گیا دونوں ہاتھ بلند کر کے باواز سے بلند حیدری
قرآن تو سب گھروں میں موجود ہے نا، ہر گھر میں ہے۔ قرآن کھول کے رکھ دیجئے، صرف دیکھنا شروع کر دیں، ثواب ملے گا کہ نہیں؟ مخدوم صاحب ثواب ملے گا نا، لیکن اگر اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیں تو تب بھی ملے گا، لیکن صرف دیکھیں گے تو ناظرے کا ثواب ملے گا، اونچی آواز میں پڑھیں گے تو ناظرے کا ثواب بھی ملے گا، قرات کا ثواب بھی ملے گا۔ ذرا دیکھ تو صحیح، میں ممبر کے اوپر قرآن سامع کا ذکر نہیں کر رہا، قرآن ناطق کا ذکر کر رہا ہوں۔ خاموشی سے سنتے رہو گے تو ناظرے کا ثواب ملے گا، نعرہ حیدری لگا دو گے تو ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے بآواز بلند نعرہ حیدری۔ یا رب العزت بتا تو صحیح کہ آدم سے پہلے علم قرآن دیا کیسے؟ اور جب قرآن کے لفظ پہ غور کیا تو قرآن نکلا ہے قرات سے، قرآن پڑھنے والا کہلاتا ہے قاری، تو لفظ جو ادا ہو جائے وہ کہلاتے ہیں قرات۔ تو قرآن کا مطلب ہوا وہ کتاب جو نازل ہونے سے پہلے پڑھی جا چکی ہو۔ پڑھی جائے کہ نہیں؟ پڑھی جا چکی ہو۔ ہمیں بتا تو صحیح کہ ابھی ہم آئے نہیں، پڑھی پہلے گئی، آل عمران اتری نہیں، پڑھی پہلے گئی، باقرہ نازل ہوئی نہیں، پڑھی پہلے گئی۔ یا رب العزت ہمیں بتا تو دے کہ نازل ہونے سے پہلے تیرے کلام کو پڑھ کس نے دیا؟ ابھی ہم پوچھ رہے تھے کہ عالم تو بتا دے، مجتہد تو بتا دے، مفتی تو بتا دے۔ ابھی بھٹک رہے تھے کہ کعبہ نے آواز دے کر کہا کہاں بھٹکتا ہے؟ آپ 12 رجب کی 13ویں شب کو تجھے وہ گھرانہ دکھاؤ جہاں ستارے کمی بن کر آتے ہیں، جہاں فرشتے کبھی اسیر بن کر آتے ہیں، کبھی فقیر بن کر آتے ہیں، کبھی مسکین بن کر آتے ہیں، کبھی درزی بن کر آتے ہیں، کبھی چکی پیسنے آتے ہیں۔ اور جب ہم کعبہ کے پاس پہنچے تو ہم نے دیکھا ایک مخدومہ خرامہ کعبہ کی طرف جا رہی ہیں اور در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ جانتی ہیں کہ شہر علم کا در آ رہا ہے، اور در کبھی بھی در میں فٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ دیوار میں لگا کرتا ہے۔ بھئی دیکھیے مجھے زیادہ دیر نہیں پڑھنا، ہو سکتا مسائب بھی میں چھوڑ دوں کہ وقت کے دامنے میں گنجائش ہے نہیں، جتنا حبیب شاہ جی نے حکم کیا اتنی دیر ممبر پہ رہوں گا، لیکن جتنی دیر رہوں میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ بی بی یہ در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ اس در کی چابی بھی تو آپ کے گھر میں ہے نا، چابی لے آئیے، تالا کھولیے، داخل ہو جائیں۔ بی بی نے کہا تو سمجھا نہیں، کوئی آنے والا ہے، کوئی اتنا محترم ہے کہ اس در سے نہیں جاؤں گی۔ یا رب العزت میرے لیے نیا در بنا، توجہ چاہوں گا، یا رب العزت میرے لیے نیا در بنا۔ میں نے کہا بی بی اس در سے کیوں نہیں جاتی؟ کہا تو سمجھا ہی نہیں کہ آنے والا ہے کون؟ یہ در وہ در ہے، یہاں سے لات بھی کیا، منات بھی کیا، عزہ بھی کیا، بد عقل بھی کیا، بد شکل بھی کیا، بد شکلات بھی کیا، کافر بھی اسی در سے کیا، مشرک بھی کیا، منافق بھی کیا، ابو لہب بھی کیا، ابو جہل بھی کیا، نہ جانے کون کون سے ابو اسی در سے گئے۔ رب العزت اس در سے نہیں جاؤں گی، نیا در بنا۔ کیوں؟ کیونکہ میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ عوام کا راستہ اور ہوتا ہے، ایمان کا راستہ اور ہوتا ہے۔ میں اس در سے نہیں جاؤں گی، نیا در بنا۔ بی بی داخل ہو گئی اور یہاں بی بی کی تلاش شروع ہوئی۔ 3 دن تک بی بی گھر کے اندر رہی۔ اب اس میں کیا حکمت ہے کہ 3 دن تک رہی؟ اور جب میں نے عربی کے اندر گھر کے مختلف الفاظ کو پڑھا تو اس میں پڑھا محل بھی گھر کو کہتے ہیں، دار بھی گھر کو کہتے ہیں، بیت بھی گھر کو کہتے ہیں۔ بھائی دیکھیں بزرگوں سے میں دعائیں لینے آتا ہوں، جو جوان ہیں ان سے داد لینے آتا ہوں۔ اگر جوان خاموش ہو گئے تو دکھ ہوگا، بزرگ تو ویسے بھی اپنے حصے کی داد میرے والد کو دے چکے ہیں۔
میں تو اپنا حصہ لے کے جاؤں گا ممبر سے۔ دیکھیے دار بھی گھر کو، بیت بھی گھر کو۔ آج جس سے مرضی پوچھ لو جی کہاں جا رہے ہیں، جی بیت اللہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، بیت اللہ کا حج کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب مجھے بتا تو صحیح، دار اس گھر کو کہتے ہیں کہ مالک مکان بنا تو دے لیکن گھر میں رہے نہیں، اسے کہتے ہیں دار۔ گھر کو بیت بنانے کے لیے مالک کا کم از کم 3 دن اور 3 راتیں گھر میں رہنا ضروری ہے۔ ابراہیم نے گھر بنا تو دیا، وہ لامکا گھر میں آ نہیں سکتا، اگر آ جائے تو لامکا نہیں رہتا، اگر وہ گھر میں سما جائے تو وہ لامحدود نہیں رہتا۔ یہ تھا دار اللہ۔ مولوی مجھے بتا تو صحیح، یہ قیامت تک دار اللہ رہتا اگر علی کی ماں 3 دن اور 3 راتیں کعبہ میں نہ گزارتی۔ ان کے رہنے کی وجہ سے بیت اللہ بنا، ان کی وجہ سے بت خانہ عبادت خانہ بن گیا۔ میں نے کہا مولوی تیری سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا، اللہ کے گھر میں اگر یہ قدم رکھ دے تو بت خانہ عبادت خانہ بن جاتا ہے، تیری نماز پہ آ جائے تو باطل ہو جاتی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، تیری نماز میں آ جائے تو باطل ہو جاتی ہے۔ بس تمام کرنے لگا ہوں، مجھے بتا تو صحیح، وہ اللہ جو آدم کو ان کے نوح کے بغیر قبول نہیں کرتا، وہ اللہ جو اپنا دین ان کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں کرتا، وہ اللہ جو ان کو پیدا کیے بغیر اپنے گھر کو بیت اللہ نہیں کہتا، میں رسول سے پوچھ نہ لوں یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح، اللہ کا گھر بھی ہے، مسجد حرام بھی ہے، آپ نماز پڑھتے بھی ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن پڑھاتے نہیں، رکوع کا حکم نہیں دیتے، سجدے کا حکم نہیں دیتے۔ رسول نے کہا نہیں، نماز بھی ہے، مسجد بھی ہے، لیکن